بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے فیصل فرید چودھری صاحب موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر آج یوم مرکہ فتح منایا جا رہا ہے, یوم تشکر منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بالکل جی, یوم تشکر منانا چاہیے. جو پاکستانی قوم کو, پاکستانی افواج کو ایک عظیم کامیابی ملی ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں, تمام جماعتیں حکومت میں, اپوزیشن میں, ایوان کے اندر موجود, ایوان کے باہر موجود, اور عوام کے لیے, خاص کر ان شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دیں, سویلین ہوں یا فوجی ہوں, جوان ہوں, یا باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان سے تعلق, سب کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے. اور میرے خیال میں اس کی سیلیبریشنز بنتی ہیں. ہماری ایئر فورس نے پاکستان کے ایئر فورس کی تاریخ لکھی ہے, اور جس طرح سے اللہ کا کرم ہوا, ہماری پاکستان کو ہندوستان جو ہے وہ جس طرح سے وہ تکبر سے دیکھتا تھا, تو ہمارے تدبر نے تکبر کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا ہے. سر تھوڑا یہ بتا دیں, آپ سب سے زیادہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی. عمران خان صاحب نے نریندر مودی کو ایک مرتبہ پھر دو ٹوک طریقے سے ٹویٹ کر کے جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے, مودی دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. اور مودی صاحب کا جو ویڈیو پیغام ہے اس میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ کریں گے, اور سنتاس معاہدہ بھی اسی طرح ایک طرفہ طور پر ہی رہے گا. نہیں, میرا نہیں خیال وہ کر سکتے ہیں. بالکل خان صاحب نے جو کوشن دیا ہے اس پہ تو سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس قسم کا وہ ایک عیار دشمن ہے, مکار دشمن ہے, اس سے آپ کسی قسم کی بھی جو ہے دو نمبری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور سرنڈر مودی جو ہے وہ اپنی ہزیمت کے لیے کسی حد پر جا سکتا ہے. تو یہ خان صاحب نے پچھلی دفعہ میسیج دیا ہے بہت. خان صاحب نے جو 30 اپریل کو میسیج دیا تھا پہلگام کے بعد, وہ بھی بڑا پاورفل میسیج تھا. اور ہندوستان میں یہ تاثر تھا کہ شاید عمران خان پی ٹی آئی اپنے اختلافات کو پاکستان کے مفاد کے اوپر رکھے گی, لیکن عمران خان جو ہے ہمیشہ ملکی مفاد کو اوپر رکھتے ہیں. کچھ سیاستدانوں نے ذاتی تعلقات کو ملکی مفاد سے اوپر رکھا. وہ ایک اس پہ تعصب بھی ہے اور افسوس بھی ہے, اور ایک شرمناک بات بھی ہے. سر آپ نے اس میں اے پی سی کی اگر حکومت کی جانب سے بلائی جاتی تو اس میں عمران خان صاحب کو بھی شرکت کرنی چاہیے بطور لیڈر پی ٹی آئی. دیکھیے, اگر جب آپ یہ موقع آتے ہیں, سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کا موقع, عمران خان کے بغیر تو کوئی اے پی سی نہیں ہوگی. عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, عوام اس کے ساتھ ہیں, پارٹی اس کی کمزور ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن عمران خان کی ذات, عمران خان کی شخصیت آج بھی مرکز نگاہ ہے. لیکن جب پہلگام کا تھا یا جنگ کے بعد, ان کے پیغامات کو کس طرح سے اویٹ کیا جا رہا تھا, کس طرح سے انتظار کیا جا رہا تھا, اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ عمران خان بہت پاپولر ہے. تو جب پاکستان کی سب سے پاپولر لیڈر کو آپ اس پی سی میں نہیں بلائیں گے اگر کوئی ہو رہی ہے تو, اور ان کو اس سارے معاملے میں نہیں شامل کریں گے, تو پھر وہ معاملہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. سر آپ بطور وکیل ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, یہ فرما دیجیے کہ انصار باز صاحب نے کالم لکھا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب رضامند ہو چکے ہیں حکومت سے مذاکرات کے لیے. تو کیا حکومت سے اب مذاکرات ہو رہے ہیں بیک ڈور چینلز میں, یا کیا خبریں چل رہی ہیں؟ نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں, نہیں ہے, ہونے چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں سے مذاکرات کو عمران خان صاحب کو غلط اطلاع دی جاتی ہے, اسیسمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے, اور ان کی وجہ سے ان کا بڑا نقصان ہوا ہے, اور ان کی رہائی جو ہے قید و بند جو ہے وہ لمبی ہوتی ہو جا رہی ہے. سیاستدانوں سے بات کرنی پڑے گی. میں نے تو عمران خان صاحب سے بالکل یہ اوپنلی کہا ہے, اور جو پارٹی کے لوگ وہاں پہ جائیں, عمران خان صاحب کو بات بالکل سیاستدانوں سے کرنی چاہیے. اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے, سیاسی رائے نکالنی پڑے گی اگر وہ سیاستدانوں سے. اور یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں ان کو سیاست نہیں آتی, اور وہ سیاست سے نابلد ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کی جو قید و بند کی قیمت کے اوپر اپنا کریئر چمکا رہے ہیں سارے, یہ ورکر کے لیے ناقابل برداشت ہے. پارٹی اتنی ریلیونٹ ہو گئی سردار صاحب کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو تو چھوڑیں آپ, ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کوئی نہیں پوچھتا. اور لوگ اتنے خوش ہیں انکمبنٹ لیڈرشپ سے, وہ جو مقابل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سال میں لوگوں کو مارا, لوگوں کو شہید کیا, گولیاں کہیں, کارکنان نے کتنی عظیم کارکن. پارٹی کو کوئی ایریلیونٹ نہیں کر سکا. انہوں نے آ کے انٹرنلی اتنی لڑائیاں کرا دیں, اتنی لڑائیاں لڑ لیں آپس میں کہ وہ پارٹی ایریلیونٹ ہو گئی. جو شخص اٹھتا ہے اس کو یہ آپ کہہ دیتے ہیں جی کمپرومائز ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کس کو کیا فائدہ ہوگا. ہر بندہ اگر آپ کمپرومائز کہیں گے تو پھر آپ کے تو انٹرنل جو فائٹ ہے, میں نے عمران خان صاحب سے بالکل کھل کے باتیں کی تھیں, اور میں کرتا ہوں, اور میں کرتا رہوں گا. مجھے کوئی نہیں, ہاں, میں وہ جو بھی ہوتا ہے میرے ذہن میں کر دیتا ہوں. اب اس کا سارا جو بلنٹ ہے, جو سارا اس کا جو اثر ہے وہ عمران خان کی ذات پہ ہو رہا ہے. باقی یہ سارے باہر پھر رہے ہیں, اور فضول گفتگو, فضول سٹیٹمنٹس جن کا نہ منہ نہ سر نہ پیر, وہ دیتے رہتے ہیں.
اور ہمیں خام خواہ ہمارے جو کچھ ہمارے کیونکہ سوشل میڈیا دیکھیں ان نوجوانوں کی ہیں، نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، فیکٹس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، وہ اگر ان کی تنقید ہے تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، کیونکہ عزت بھی تو وہی دیتے ہیں نا آپ کو. تو ان کو ایل انفارم، اب جیسے آپ کہیں گے کہ کوئی کمپرومائز فلانا کمپرومائز، اور بھائی ان کو کیا فائدہ کمپرومائز کا، آپ بتائیں. اس طرح سے صرف ٹویٹر سے نہیں عمران خان صاحب رہا ہونا، اور نہ ہی آپ یہ کہ عدالتوں سے اگر کسی کو امید ہے تو پھر وہ ایم کون کی جنت میں رہتے ہیں. سر لاسٹ میں مجھے یہ کمنٹ کر دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کل ایک تقریب سے خطاب کیا، انہوں نے کہا ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی والے اور 28 مئی والے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ کبھی بھی کور کمانڈر کے گھروں کو نہیں جلایا، 9 مئی والے نہیں. انہوں نے ایک تنزیہ یہ پی ٹی آئی پر وار کی. تو کیا ایسے موقعوں پر اس طرح کی تقریر کرنی چاہیے تھی بطور وزیر اعلیٰ ان کو؟ نہیں، تو وہ جاگی ہیں دوران جنگ، تو وہ ابا جی تو سوئے رہے ہیں، اب وہ جاگی ہیں. جب جنگ جیت گئے تو پھر ان کو یاد آیا. مودی انکل کے خلاف تو کچھ نہیں کہا، شادی پہ تو انہوں نے بلایا تھا نا، ذاتی مفادات ان کے ملکی مفادات سے اوپر ہیں. تو مریم نواز کی کسی بات پہ تبصرہ وہ قابل تبصرہ ہوتی ہی نہیں ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.